حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ایسا پیارا معجزہ جو بغداد حاکم کو خواب میں زیارت کرائی اور ان احکامات کی طرف اشارہ فرمایا جو حاکم بغداد جانتا تک نہیں تھا۔ ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے اس سے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ یہ سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اپنے بستر سے اٹھا اور ماتحت عملے سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو اور اس کو پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی ہو؟ ماتحت عملے نے کہا، ہاں ایک ایسا شخص ہے جس پر الزام قتل ہے اور قتل ثابت بھی ہو گیا ہے، قاضی نے انہیں پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ حاکم بغداد نے کہا کہ اس قاتل کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس قاتل کو بادشاہ بغداد کے سامنے لایا گیا تو حاکم بغداد نے پوچھا کہ ایک قاتل تمہارا جرم بھی بہت بڑا ہے اور ثابت بھی ہو گیا ہے، پھر تو نے ایسا کون سا نیک عمل کیا جس کو چھڑانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے ہیں؟ مجھے سچ سچ بتاؤ یہ واقعہ کیا ہے؟ اس قاتل نے کہا، میں عیاش پرست آدمی تھا، جبکہ ایک رات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج سے 700 سال پہلے بغداد میں بڑے بڑے اللہ کے نیک برگزیدہ عالم رہائش پذیر تھے۔ ان کا نام قاضی ابو بکر بغدادی تھا۔ وہ قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ محدث اور مقرر بھی تھے۔ دن کے وقت وہ عدالت میں مقدمات سنتے، جبکہ رات کو قرآن و حدیث کی طلباء کو تعلیم دیتے۔ یہ طلباء نہایت کثیر تعداد میں تھے، جن کے قیام و طعام کی ذمہ داریاں قاضی ابو بکر کے کندھوں پر تھیں۔ وہ نہ صرف ان طلباء کو 2 وقت کا کھانا مہیا فرماتے بلکہ ان کی رہائش کا بندوبست بھی ان کے ذمہ تھا۔ ایک دن ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا، حضرت آپ کی تنخواہ تو معمولی ہے، تو پھر یہ اتنے ڈھیر سارے اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ طلباء کا سوال سن کر قاضی صاحب مسکراتے ہوئے کہا، یہ ایک راز ہے، اس راز سے پردہ تب تک نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ میں تمہیں اپنے ماضی کے چند عجیب و غریب واقعات نہ سنا دوں، اس لیے بہتر ہے کہ فی الحال تم اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ شاگرد سمجھے کہ شاید اس وقت استاد محترم کا کچھ بتانے کا ارادہ نہیں، لہٰذا وہ چپ ہو گئے، لیکن تھوڑے عرصے بعد ہی شاگردوں نے ایک مرتبہ پھر عرض کی، استاد محترم آپ نیک کاموں میں اس قدر خرچ کرتے ہیں، بظاہر آپ کی آمدنی کا بھی کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے، پھر یہ درہم اور دینار آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ استاد محترم نے ایک مرتبہ پھر ان کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس بار شاگرد اس راز کو جاننے پر بازد تھے۔ شاگردوں کا اصرار دیکھتے ہوئے استاد نے بالآخر ان سے کہا، اس مال و دولت کے ساتھ میری جوانی کا ایک نہایت اہم واقعہ وابستہ ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انسان کو ایسے ایسے عجائبات دکھاتا ہے کہ اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ آج سے 30 یا 32 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ان دنوں جوان تھا اور علم دین کے حصول میں ہمہ وقت مشغول رہتا تھا۔ میرے ساتھ میرے چند ساتھی دوست بھی تھے۔ ہماری دن رات کی مصروفیت یہی تھی کہ قرآن و حدیث پڑھتے اور ہر وقت تکرار یا مطالعہ میں مصروف رہتے۔ میں ان دنوں میں یہیں بغداد میں مقیم تھا۔ شہر کے علمی حلقوں میں ان دنوں مکہ معظمہ کے ایک بہت بڑے عالم کا بہت چرچا تھا، جن کا نام شیخ عبداللہ اعظام تھا۔ وہ علم و حدیث میں یکتائے روزگار تھے اور دور دور سے لوگ آ کر ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ میں محدثین کی محفلوں میں بیٹھنے کا بہت بڑا لالچی انسان تھا، چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں مکہ جا کر شیخ عبداللہ اعظام کی صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر منظور ہو تو میرے ساتھ چلیے، ورنہ آپ لوگوں کی مرضی۔ میرے تینوں ساتھی شاید بہت کم ہمت والے تھے، انہوں نے میرے ساتھ اتنی دور جانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے رخت سفر باندھا اور تنہا منزلوں پر منزل مارتا ہوا مکہ معظمہ جا پہنچا۔ وہاں معلوم ہوا کہ شیخ عبداللہ فرائش ہیں اور فی الحال درس حدیث کا سلسلہ موقوف ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت مایوسی ہوئی، تاہم یہ جان کر کچھ سکون محسوس ہوا کہ مکہ میں ان دنوں بہت سے جلیل القدر علماء موجود ہیں جو مسجد الحرام میں دین کا درس دیتے ہیں۔ اگر شیخ عبداللہ سے استفادہ نہ ہو سکا تو کم از کم ان بزرگوں سے علم حاصل کرنا ممکن تھا۔ چنانچہ میں واپس بغداد جانے کے بجائے وہیں ٹھہر گیا۔
اور حرم کے علمی مجالس سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ ان دنوں میرے ساتھ ایک بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرے کھانے پینے کا مال و دولت ختم ہو گیا، لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میرے پاس کچھ کھجوریں اور ستو موجود تھا، تھوڑا سا زیتون کا تیل بھی کہیں سے مل گیا۔ میں نے انہی چیزوں کو غنیمت جانا اور روکھی سوکھی کھا کر تحصیل علم میں مشغول رہنے لگا، اور چند ہی دنوں بعد میرا ذخیرہ خوراک ختم ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا اور فاقہ کی نوبت آ پہنچی۔ اس حالت میں یہ سوچ کر گھر سے نکلا کہ شاید باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے مل جائے، اور اگر کچھ بھی نہ ملا تو حرم جا کر اپنے رب تعالیٰ سے مانگوں گا۔ میں گھر سے نکل کر گلی میں آ گیا۔ اتفاق سے مجھے سامنے ریشم کی تھیلی پڑی ملی۔ دوپہر کا وقت تھا اور ہو کا عالم تھا۔ گلی بالکل سنسان تھی اور تھیلی اٹھائی اور گھر لے کر آ گیا۔ گھر آ کر تھیلی کھولی تو اس میں سفید رنگ کے خوبصورت موتیوں والا ہار نکلا۔ میں نے اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھا، ہار کے موتیوں کو ہر زاویے سے جانچا۔ ہار کے موتی اس قدر چمکتے تھے کہ ان کو دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی کہ یہ بہت قیمتی ہار ہے۔ میں نے اس ہار کو تھیلی میں ڈال کر بستر کے نیچے چھپا دیا۔ ظہر سے عصر تک کا وقت اسی طرح گزرا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ ہار کی تھیلی سنسان گلی میں کیوں پڑی تھی اور اتنی بیش قیمتی ہار کس کا ہو سکتا ہے۔ اسی دوران عصر کی اذان بلند ہوئی اور میں نماز کی ادائیگی کے لیے حرم شریف میں چلا گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر آیا اور دوبارہ یہ سوچنے لگا، یا اللہ، خبر نہیں اس قیمتی ہار کا مالک کون ہے اور میں اس قیمتی ہار کو واپس کیسے پہنچاؤں گا۔ اسی دوران گلی میں کچھ شور بلند ہوا۔ میں نے دروازے سے باہر جھانکا تو دیکھا ایک اونٹ پر کوئی بوڑھا آدمی سوار ہے۔ اونٹ کے آگے چند آدمی دف بجاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بوڑھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد بلند آواز میں اعلان کرتا ہے، اے مکہ والو، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے۔ اس میں ایک ہار تھا، وہ ہمارا خاندانی میراث ہے۔ تم سب اللہ کے ہمسائے اور قابل تعریف لوگ ہو۔ جس کو وہ تھیلی ملی ہو وہ برائے مہربانی مجھ کو واپس کر دے۔ میں ہار واپس کرنے والے کو انعام بھی دوں گا اور دعا بھی دوں گا۔ خدا تم پر رحم کرے۔ مکہ والو، یہ کہہ کر وہ اپنے دائیں ہاتھ کو ہوا میں لہراتا جس میں ایک پھٹے پرانے کپڑے میں دینار واضح نظر آ رہے تھے۔ میں یہ اعلان سن کر حیران رہ گیا۔ دل میں سوچا شاید یہی بوڑھا اس تھیلی کا حقیقی مالک ہے۔ مجھے ضرور یہ ہار اس بوڑھے تک پہنچانا چاہیے۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ اعلان کرنے والا اس کے ساتھی میرے گھر کے سامنے سے گزرنے لگے۔ میں جلدی جلدی اپنے بستر سے اٹھا، دروازہ کھول کر اونٹ کی لگام تھام کر کہا، بڑے میاں ذرا میری بات سنیے۔ بڑے میاں نے کہا، کہو۔ نوجوان بوڑھے آدمی نے گہری نظر سے میرا جائزہ لیا۔ میں نے کہا، بڑے میاں، بات دراصل یہ ہے کہ آپ ذرا نیچے اتر کر میرے گھر تشریف لائیے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، میرا ایک خاندانی ہار کھو گیا ہے، میں اس کو تلاش کرنے آیا ہوں، لہٰذا میں تمہارے گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا، آپ کی تھیلی میرے پاس ہے۔ بوڑھا آدمی جلدی سے اونٹ سے نیچے اتر آیا۔ میں اس بوڑھے آدمی کو گھر میں لے آیا اور اپنے بستر پر بٹھا دیا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، بیٹا، وہ ہار کی تھیلی مجھے واپس دے دو۔ میں نے وہ ہار کی تھیلی بستر کے نیچے سے نکال کر اس بوڑھے آدمی کو دے دی اور پوچھا، کیا یہی وہ تھیلی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے؟ بوڑھے آدمی نے میرے ہاتھ سے تھیلی جھپٹی اور تیزی سے اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ وہ ہار تھیلی میں جوں کا توں موجود تھا۔ بوڑھے آدمی نے اس ہار کو تھیلی سے نکال کر اسے چوما اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، نوجوان، یہ ہار سفر کے دوران مجھ سے کہیں کھو گیا تھا۔ میں اس ہار کو کھونے کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم بہت دیانتدار ہو، لو اپنا انعام سنبھالو۔ یہ کہہ کر اس بوڑھے آدمی نے دینار میرے آگے کر دیے۔ میں نے کہا، بڑے میاں، یہ ہار مجھے گلی میں پڑا ملا ہے، میں اسے اندر اٹھا لایا، یہ میرے پاس آپ کی امانت تھا۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ ہار میرے پاس کیسے پہنچا، لیکن میرے رب تعالیٰ کو تو معلوم تھا۔ یہ ہار میں آپ کو واپس نہ کرتا تو یہ ہار مجھے بروز حساب کتاب جہنم میں لے جاتا، اور میرا تو یہ فرض بنتا تھا کہ میں اسے آپ کو واپس کر دوں۔ مجھے انعام کی ضرورت بالکل بھی نہیں، میں اپنی نیکی فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات سن کر اس بوڑھے آدمی نے مجھے بہت دعا دی اور حق تعالیٰ نے چاہا تو وقت ہمیں پھر ملا دے گا۔ میری بات کا بوڑھے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور اس پر بضد رہا کہ اس ہار کے ملنے کی خوشی میں وہ انعام قبول کروں۔ اس بوڑھے آدمی نے بہت اصرار کیا، لیکن ادھر میں بھی اپنی بات پر جمع رہا۔ آخر وہ بوڑھا نہ مانا اور دینار میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے پاس کچھ نہ تھا اور میں بھوکا بھی تھا۔
لہٰذا میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان دیناروں سے اپنی غذا کا بندوبست کیا اور مکان کے مالک کو کرایہ بھی ادا کیا۔ اسی دوران شیخ عبداللہ اعظام نے حرم شریف میں دوبارہ درس و حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور شیخ عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ میں کافی عرصے تک تحصیل علم میں مشغول رہا اور اسی دوران مالی ضرورتوں کے لیے وہی دینار میری کفالت کرتے رہے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب میں نے جو کچھ سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا اور واپس بغداد جانے کے لیے وہاں کی بندرگاہ پر جا پہنچا۔ وہاں سے میں نے بحری سفر شروع کیا۔ کشتی کا ملاح اناڑی تھا۔ ہم سب مسافر اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے کشتی میں بیٹھے تھے کہ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اندھیرا چھا گیا اور بارش ہونے لگی۔ موسم کی شدت پر وہ اناڑی ملاح لعنت کرنے لگا۔ اسی دوران کشتی ہچکولے لینے لگی اور آخر کار کشتی ٹوٹ گئی۔ اس وقت ہم جس مصیبت سے دوچار تھے اس کا اندازہ لگانا خاصا مشکل ہے۔ آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور نیچے سمندر کی طوفانی لہروں کا شور و غل تھا، اور ایسے میں خوف زدہ ہو کر مسافروں کی چیخ و پکار جاری تھی۔ میں اس وقت آنکھیں بند کیے کشتی کے ایک تختے سے چمٹا رہا۔ مجھے معلوم نہ رہا کشتی کب ٹوٹی اور کیسے میں ایک تختے کو اپنے بازو میں لپیٹ کر پانی میں تیرتا رہا۔ سارا دن وہ تختہ سمندر میں تیرتا رہا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور میری منزل کہاں ہے۔ اس سارے وقت میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتا جا رہا تھا۔ باقی مسافروں کا کیا بنا مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ آخر کار خدا خدا کر کے وہ تختہ ایک جزیرے کے ساحل سے جا لگا۔ میں ساحل کی ریت پر جا لیٹا۔ جب ذرا حالت سنبھلی تو اٹھ کر آگے بڑھا اور جنگلی پھلوں سے اپنی بھوک مٹائی۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ جزیرے کے وسط میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور کچھ ہی دور آبادی بھی موجود ہے۔ میں مسجد میں چلا گیا، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ جیسے جیسے میں قرآن مجید پڑھتا گیا ویسے ویسے لوگ جمع ہوتے گئے۔ مجھے قرآن پاک پڑھتا دیکھ کر کچھ لوگ کہنے لگے، آپ عالم ہیں؟ میں ایک طالب علم ہوں۔ میں نے عاجزی سے کہا۔ وہ کہنے لگے، اے شیخ، ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ آپ مہربانی فرما کر ہمیں تلاوت سکھا دیں اور اگر ہو سکے تو کچھ لکھنے پڑھنے کی بھی مشق کروا دیں۔ چنانچہ میں نے پیشکش قبول کر لی اور ان کے بچوں کو قرآن و کتابت سکھانے لگا۔ اس کے بدلے میں وہ لوگ مجھے صبح شام کھانا دینے لگے۔ رفتہ رفتہ وہ لوگ مجھ سے بہت مانوس ہو گئے۔ وہ میری قدر کرتے اور بڑے ادب سے مجھے استاد کہہ کر پکارتے۔ میری زندگی کے دن یوں ہی گزرے جا رہے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور کن لوگوں کے درمیان ہوں۔ ایک دن ان لوگوں کے ایک بزرگ میرے پاس آئے اور بولے، یا شیخ، یہاں ایک یتیم بچی ہے، خالص ایماندار ہے۔ آپ شریف النفس انسان ہیں اور تنہا بھی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ اس بچی سے نکاح کر لیں، اس طرح آپ کا گزر بسر آسان ہو جائے گا۔ میں نے انکار کر دیا لیکن وہ لوگ مسلسل اصرار کرتے رہے اور مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ آخر کار میں نے ان لوگوں کی بات مان لی۔ چنانچہ میرے نکاح کے انتظام ہو گئے۔ نکاح کی رات جب میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے مکہ میں اس بوڑھے انسان کو واپس کیا تھا۔ میں ہار دیکھ کر بہت حیران ہوا اور گھر سے باہر آ کر لوگوں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ میری یہ بات سن کر لوگوں نے زور زور سے نعرہ تکبیر لگانا شروع کر دیا۔ ان کے نعروں کی آواز پورے جزیرے میں گونج گئی۔ میں حیران تھا، بلکہ اس بات سے مجھے مزید حیرت ہوئی کہ یہ لوگ نعرہ تکبیر کا سماع بھی نہ تھا اور اس جیسی محفل بھی نہ تھی۔ پتہ نہیں یہ نعرے کیوں لگا رہے تھے۔ مجھے پریشان دیکھ کر جزیرے والوں نے بتایا، وہ بڑے میاں استاد جن کو آپ نے مکہ میں ہار واپس کیا تھا، یہ لڑکی اسی بوڑھے استاد کی بچی ہے۔ وہ بوڑھے میاں جی تمہاری بیوی کے والد تھے، آپ سے پہلے وہی اس مسجد کے امام تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، مجھے زندگی میں سچے اور ایماندار لوگ کم ہی ملے ہیں، لیکن مجھے مکہ میں ایک مسلمان نوجوان ملا تھا جس نے مجھے میرا خاندانی ہار واپس کیا تھا۔ یا اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اسے دوبارہ ملا دے تاکہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں۔ اور اب ایسا ہو بھی گیا ہے۔ ہم سب قدرت کے اس اتفاق پر حیران ہیں اور اسی خوشی میں ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے۔ ان سب لوگوں کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں پھر اپنی بیوی کے ساتھ بڑی مدت تک اس جزیرے میں رہا اور بہت خوشگوار زندگی گزاری۔ بعد ازاں جب میری بیوی کا انتقال ہوا تو میں پھر تنہا ہو گیا۔ کچھ عرصہ تو میں اس جزیرے میں رہا، پھر ان لوگوں سے اجازت لے کر بغداد واپس آ گیا۔ وہ ہار ابھی تک میرے پاس تھا۔ جزیرے والوں نے بخوشی اس ہار کو مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ بغداد آ کر وہ ایک تاجر کو وہ ہار پسند آ گیا۔ اس تاجر نے کئی لاکھ دینار میں وہ ہار مجھ سے خرید لیا۔ میں نے وہی دینار اپنے پاس سنبھال رکھے ہیں، انہی سے میں تم لوگوں کے اخراجات پورے کرتا ہوں۔ میں جب بھی خرچ کرتا ہوں صبح دیکھتا
دیتا ہوں وہ دینار پورے ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں ان سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں، اسی وجہ سے برکت ہی برکت ہے۔ یہ داستان بیان کرنے کے بعد شیخ ابو بکر بغدادی خاموش ہو گئے اور اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرنے لگے۔ شاگرد بھی یہ جان کر مطمئن ہو گئے کہ ان کے استاد کو رب کائنات کی طرف سے دولت عطا ہوئی ہے۔ بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حاکم سے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ حاکم کانپتا ہوا اپنے بستر سے اٹھا اور ماتحت عملے سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر الزام قتل ہے۔ قتل ثابت ہونے پر قاضی صاحب نے انہیں سزائے موت کا حکم دیا ہے۔ حاکم بغداد نے کہا کہ اسے میرے سامنے لاؤ، چنانچہ اسے لایا گیا تو حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ تمہاری رہائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے ہیں۔ اس قاتل نے کہا سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند لڑکے زنا میں مل کر عیاشی و بدماشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے رکھا ہوا تھا جو ہر رات کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ جب وہ عورت میرے سامنے آئی اسی وقت چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر بستر پر لٹا دیا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو اسے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ دریافت کی۔ وہ بولی اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں اللہ سے ڈر، بڑھیا بہانے بہانے سے مجھے اس جگہ پر لے آئی ہے۔ دیکھ میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ گھرانے سے ہوں۔ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور میری ماں فاطمہ الزہرا ہیں۔ خبردار اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر عقابت کی خیر چاہتے ہو تو اس خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ دوستوں نے میری اس بات سے سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود ارتکاب گناہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اسی خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا میں تم لوگوں کو کسی صورت اس گناہ کی اجازت نہ دوں گا، لڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر سیدہ کی طرف بد نگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ میرے دوست وہ مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا۔ اسی اثنا میں ایک شخص جو سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا میرے روکنے پر مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ جب میرے دوسرے دوستوں نے دیکھا اس کا قتل ہو گیا ہے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور میں سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا کہ جاؤ، تمہیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی ہر نیک و بد آدمی اور ان کے ہر نیک اور بد عمل کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے لحاظ و ادب سے آدمی کا انتظام اچھا ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر اس چیز کا دل میں ادب و احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو دین کی مکمل اور صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔